magic, the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that read the last two surahs of the Quran, that will keep you safe from black magic. But black magic is there. If you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and you read, these are the things which you have to read. مسلمان جادو کر سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے. دوسرے پہ کرنا جادو حرام ہے. لیکن جادو ہو جائے تو پھر قرآن شریف سے رجوع کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تمام دنیا سے کالز آ رہی ہیں. بے شمار سوالات ہیں. اور ایک سوال جو ہے وہ اس دوران یہ بھی آیا ہے کہ اتنے سارے نبی آئے دنیا میں لیکن کوئی خاتون نبی کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد. اور پھر وہی کہ درجہ کیا کم ہے خواتین کا، عادی گواہی اور یہ ساری بات. ایک بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں خواتین حضرات، اور بریک کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑی خواتین کیسا اٹلی سے ہولڈ کرا لو میری بات یار، بریک اس میں لائیو کروں گا نا، ان سے کہو. اچھا جی بات کرائیے. ہیلو ہیلو، ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر شاہد بات کر رہا ہوں. جی آپ جی بریک ہوا تھا. جی اٹلی سے بول رہا ہوں. السلام جی علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پتا کہ یورپ میں مسئلہ ہے مسجد خریدنے کا. کس کا جی؟ یورپ میں مسجد خریدنی ہو کیونکہ کیش تو خرید نہیں سکتے. جی جی اس لیے بینک سے پیسے لینا پڑتا ہے، وہ سود ہوتا ہے. کیا یہ جائز ہے سود لینا؟ اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد چلانے کے لیے مسجد چلانے کے لیے بالکل. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں اس کا بریک کے بعد پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے جی بریک میں ان کو جی آپ بلکہ ہولڈ کریں. 1 منٹ کی بریک ہے. میں آپ سے بریک کے بعد دوبارہ پوچھتا ہوں یہ سوال. ویلکم بیک خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. آپ سب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لائیو اس وقت. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ کوئی خاتون نبی کیوں نہیں ہوئی پیغمبر، صرف مرد نبی کیوں ہوئے، اور کیا کوئی شہادت ہے کہ کسی خاتون نبی کے آنے کی کہیں بات ہوئی ہو؟ اور کچھ خواتین کا اور خاص طور پر غیر مسلم ایشو اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں خاتون کا درجہ کم کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے گواہی بھی عادی ہے اور وغیرہ وغیرہ. As far as are there any women prophets, there are no women prophets, neither mentioned in the Quran, neither in the Hadith. The reason is not that because they're inferior, because for a person to become a prophet, there are various responsibilities put on him. And we know that all the prophets that came, they underwent hardship. And if you analyze, there are various things the prophet has to do. He has to lead the community, he has to meet the common man, he has to lead the salah, which is difficult for a woman seeing her role biologically. صرف اس وجہ سے، صرف یہ وجہ ہے. Various reasons. He has to meet the common man, he may have to go for the war, various things. So what for the woman, the darja, the highest status is given because she is a mother. Therefore in Sahih Bukhari, volume number 8, chapter number 2, hadith number 2, she has been given 3 times, a child should give 3 times more respect, love and companionship to the mother as compared to the father. So because she bears the child in the womb for 9 months, she has been uplifted. Now for a prophet to do the role of a mother, for a woman to do the role of a mother and a prophet is very difficult. So what she has been raised high for motherhood. So if Allah subhanahu wa ta'ala had given her both the roles, Allah would be overburdening her. So Allah subhanahu wa ta'ala, preventing the woman to be overburdened, has seen to it that no prophet has been a woman. But there are various mentions of great women ladies in Islam. For example, فرعون کی جو بیوی تھی، حضرت آسیہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عیسیٰ علیہ السلام mother was there, مریم تھی، فاطمہ بی بی حاجرہ خدیجہ. 4 great women. خدیجہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم علیہ السلام and آسیہ علیہ السلام. So there are various great women. And so these people, if you analyze, Allah has uplifted them. But prophet they haven't chosen because the dual role will be overburdening him. That's the reason. I feel that Allah subhanahu wa ta'ala has not made them. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے. ہیلو، جرمنی سے ہمارے ساتھ کال. جی السلام علیکم. میں امین ملک جرمنی سے بول رہا ہوں. جی امین صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ اسلام میں اجازت ہے اس کو سائیکل کی، اگر مجبوری ہے مثال کے طور پہ بچوں کو چھوڑنا ہے، اسکول چھوڑنا ہے، تو دوسری گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے،
تو کیا وہ سائیکل پر بچے اسکول تک چھوڑ سکتی ہے کہ نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا عورت اسکول تک بچے چھوڑ سکتی ہے؟ سائیکل پر. سائیکل پر، اچھا جی دیا. جی اوکے. اسلام میں عورت کو سائیکل چلانے کی اجازت ہے؟ As far as a woman driving a cycle, as long as she is in hijab and she does not reveal, she is wearing a proper hijab and she is cycling, there is no problem at all. ٹھیک. It is only a law of some country may not allow, like Saudi Arabia does not allow in that Saudi Arabia country to drive. But that doesn't mean Islam prohibits her from driving. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے. ہلو. وعلیکم السلام جی. میں سید فاروق بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے. جی فاروق صاحب. میرے ساتھ میرے خالو رحمان صاحب بھی ہیں. جی جی. میرا سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کراچی میں اور یہاں ابو دھابی میں بھی یا شارجہ دبئی میں اکثر پاکستانی جب ایک دوسرے سے ملتے کہتے ہیں السلام علیکم. یہ السلام علیکم کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے سام کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی بیماری جو سانپ سے نکلتی ہے اور آپ کسی کو بیماری دے رہے ہیں اس کے اوپر. ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب فشنگ پہ جاتے ہیں اپنی بوٹ پہ تو ہم جو ہے روڈ سے پکڑتے ہیں مچھلی کو یعنی دھاگا اور کانٹے سے. کیا یہ صحیح ہے یا صحیح طریقہ جال ہے؟ جی. اور بعض لوگ گھر میں نماز زیادہ پڑھتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے اور مسجد میں جانے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت بہت شکریہ. جی. تین سوال صاحب نے پوچھے. جی. فرسٹ that he said that Pakistan people say السلام علیکم. السلام علیکم کر کے تو سام. No, it is I don't know any Pakistani saying السلام علیکم. السلام علیکم فاسٹ بولتے تو شارٹ کٹ لگ جاتا ہے, لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں کہ یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو السلام علیکم. السلام علیکم عربی میں دد بھی ہونی, آپ پہ موت ہو. اچھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو آپ پہ بھی ہو, علیکم آپ پہ بھی ہو. تو یہ یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چچانے کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم عربک مین میں دد بھی ہونی, آپ پہ موت ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ان کو جواب دو آپ پہ بھی ہو. ہم جواب تو اس کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے, ہمیں کبھی سنا ہی نہیں. السلام علیکم فاسٹ بولتے تو آدھا لفظ کھا دیتے ہیں, لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے. السلام آنا کہنا بالکل غلط ہے. السلام علیکم مینس دیٹ بی آن یو. میں تو کوئی بھی پاکستانی کو نہیں ملا جو کہتا ہے السلام علیکم فاسٹ بولتے تو ذرا شارٹ کھا لیتے لفظ. دوسرا سوال, مچھلی پکڑتے ہوئے کانٹا لگانا ضروری ہے یا صرف جال پھینک کے آپ پکڑ سکتے ہیں مچھلی؟ جال پھینک کے پکڑ سکتے, وہ تو آتا ہے قرآن کی آیت بھی ہے, لیکن کانٹا پکڑ کے حرام ایسا تو کام ہے سنا نہیں, لیکن جال از بیٹر. کیا پکڑ لیں. اگلی کال دیکھتے ہیں کہ تھرڈ سوال ان کا ابھی ذہن میں آ جائے گا. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ساتھ ہے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاں میں کراچی سے ناز آباد سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی. ہاں یہ طلاق کے مسئلے ذرا معلوم کرنا تھا عالم صاحب سے. جی. کہ ہمارے یہاں فقہ حنفی کے مطابق طلاق جو اگر 3-4 مرتبہ کہہ دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے. جی. جبکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. جی. تو میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق کیا شرعی فیصلہ ہے؟ بہت شکریہ. پھر وہی ایک ڈسپیوٹڈ سی بات ہے, مختلف علماء کے نزدیک مختلف. آج کل جو معاشرے میں ہوتا ہے جس طریقے سے ٹرپل طلاق دی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے. ٹرپل طلاق اس طریقے سے ایک سٹنگ میں طلاق بولنا بالکل غلط ہے, بالکل حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص دیا ہو جاتی ہے کہنے, وہ آپ حدیث میں پڑھیں گے, اور ایون اہل حدیث حضرات جو بولتے ہیں کہ ٹرپل طلاق غلط ہے, جو آپ علماء سے بات کریں گے سلفی علماء سے سعودی عربیہ کے بھی, تو اکثر جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ غلط ہے. لیکن کہنا کہ ٹرپل طلاق دینے سے طلاق ہو ہی نہیں سکتی, یہ بالکل غلط ہے. کئی فتوے ہیں, آپ اگر سعودی عربیہ میں عربی میں کتاب ہے, کم از کم 300 فتوے ہے کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے نہیں آج کی تاریخ میں, اسی لیے ٹرپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں. ٹرپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے. لیکن سارے شرائط اگر مکمل ہوتے, جو بہت مشکل ہے, ناممکن کے حساب سے ہے, اسی لیے ٹرپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے. لیکن اگر دو اختلاف ہے حنفی یا اہل حدیث میں, تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں, وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے, اور وہ برابر موقع دیکھ کے ہی شوڈ ڈیسائیڈ ویدر ٹرپل طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا 3 مانی جانی تھی. اکثر جو آج کے حالات ہیں, میں کہوں گا کہ 3 طلاق بھی ایک ہی طلاق مانی جانا چاہیے. اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں. اگلی کال کن دوست کی ساتھ ہے. ہیلو. ہلو جی. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں غفور بول رہا ہوں.